السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 4، سورۃ النور، اس کے متعلقہ مضامین۔ سورہ نور مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بنیادی احکامات بیان کیے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ہی یہ بات بیان فرما دی ہے کہ یہ ایک عظیم صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے ہی فرض قرار دیا ہے، اور ہم نے ہی اس میں واضح آیات اتاری ہیں۔ یعنی جو اس صورت کے اندر واقعات موجود ہیں یہ کسی کے خود کے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اس کے اندر جو واقعات، جو احکامات، جو فرائض اور واجبات بیان کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر جو زانی ہے، بدکار ہے، جو زنا کرتے ہیں وہ مرد ہے یا عورت، اس کے مسئلے کو ذکر کیا کہ ان کے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جائے گا، کتنی ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے نکاح کا مسئلہ ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے، اگر وہ اپنے الزام کے اوپر 4 گواہ نہیں لے کر آ پاتا تو اس کو سزا کیا ملے گی، اور کیا اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر کب تک اس کی گواہی قبول کریں گے یا کب تک نہیں کریں گے، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ لعان، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں، یعنی اگر شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیوی کی کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں تو وہ 4 گواہ اس کے اوپر نہیں پیش کر پا رہا، تو اب اس کے لیے اسلام نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اس طرح بات کریں، لعان کریں، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا، ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگا تھا، اس کے متعلق 10 آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس واقعے کو، اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ اور اسی ضمن کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے فحاشی کے حوالے سے بات کی ہے، پھر شیطان کی پیروی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی، کیا وجہ ہے، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ درمیان کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اب اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے گھروں کے آداب بیان کیے ہیں کہ کس کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو کس طرح آپ نے داخل ہونا ہے، اگر آپ کو اجازت ملے تو جانا ہے، نہیں اجازت ملتی واپس آ جائیں، اس مسئلے کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات بیان کیے، نظر کو جھکانے کا مسئلہ بیان کیا، شرمگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ بیان کیا ہے، پردہ کن کن سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر جو لوگ جاہلیت کے اندر اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروایا کرتے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے نور کی، آسمان و زمین کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق احکامات بھی دیے صورت کے اندر، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے کون تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے کون تھے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میں خلافت دوں گا، زمین میں حکومت دوں گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کس وقت کسی کے کمرے کے اندر، کسی کے گھر کے اندر آپ نہیں جا سکتے۔ 3 ایسے اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے، ہاں الا یہ کہ آپ اجازت لیں پھر آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر بچوں کا مسئلے کا تذکرہ ہے، کیا بچے بھی اسی طرح ہے کہ وہ کسی کے کمرے میں نہیں جا سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کن کن کے گھروں میں آپ ان کی اجازت کے بغیر اگر آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ حلال ہے، جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اگر کوئی بندہ کرتا ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو وعید بیان کی ہے اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو الغرض اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات دیے ہیں اور یہ احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو یہ سورۃ النور اس کا مختصر طور پر خلاصہ تھا۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ سورۃ النور اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا